السلام علیکم حاضرین مکرم، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کے سلسلے کا تیسرا لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں خرم شاہ حاضر ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا ایک شاہکار مضمون جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ہم نے اس کے مرکزی خیال اور مصنف کے خواب کی ترتیب پر بات کی۔ مصنف خواب میں ایک عظیم الشان محل دیکھتا ہے جس میں دنیا کی مشہور و معروف عظیم شخصیات کا باری باری داخلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا داخلہ انتہائی دلچسپ شخصیت کا ہوتا ہے جسے دنیا چنگیز خان یا گینگز خان کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے لیے علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہیں بڑھتا جب چنگیز خان دربار میں داخل ہوتا ہے، بلکہ جو خاندانی بادشاہ ہوتے ہیں وہ اسے بڑی حقارت نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر مورخوں کا بڑا گروہ اس کی دھوم دھام کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تاریخ میں اسے بڑا یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کی اضافی معلومات سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نسب نامہ دکھائے، کوئی آواز دیتا ہے کہ کس بادشاہ کی اولاد ہے، چونکہ وہ کسی بادشاہ کی اولاد تو ہوتا نہیں ہے، تو جو نسلی بادشاہ ہوتے ہیں اپنے وراثت میں جن کو بادشاہتیں ملتی ہیں تو وہ ایک طنز کرتے ہیں جس پر وہ اپنی شمشیر جوہردار خوبیوں سے بھری ہوئی تلوار باہر نکالتا ہے اور اس پر خونی حرفوں سے لکھا ہوتا ہے کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی۔ تو سلطنت میں میراث نہیں چلتی، یہ ایک بڑا اہم جملہ یہاں اس کی تلوار پر لکھا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ جس کی تلوار میں دم ہوگا، جس کے بازو میں دم ہوگا، وہی سلطنت لینے کا حقدار ہوتا ہے۔ لوگ علماء کہتے ہیں کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، بادشاہ نہیں ہے، اس کو بادشاہوں میں نہ رکھا جائے، یعنی اس کے قتل عام کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس نے بڑا قتل عام اور اس کے بعد بھی بڑا قتل عام اس نسل نے کیا جو تاتاری یا منگول کہلاتے تھے۔ یہی لوگ، ایک بڑی اہم بات ہے کہ منگول ہی آگے جا کر مغل کہلانے لگے اور ان کی نسلوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بہرحال پچھلے زمانے میں انہوں نے بڑا نقصان دیا، بڑے اسلامی ممالک شہر جو ہے وہ تباہ و برباد کیے۔ ایک ہاتف آواز دیتا ہے کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ تو نے اپنی قوم کو ایک عظیم سلطنت تو بخشی، ٹھیک ہے، دنیا کی ایک تاریخ میں اپنی قوم کو جو ہے وہ اتنا بڑا عرصہ حکومت کی، نسلوں تک حوالے کی، مگر تو نے علم و فضل میں کوئی کام نہ کیا۔ چنانچہ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اوراق پیش کرتے ہیں، تو یہ تورائے چنگیز خانی ہوتا ہے۔ تو کچھ اس ملکی انتظام کے قوانین، کچھ قواعد تھے جن کے چنگیز خان بڑی سختی سے عمل درآمد کراتا تھا، تو اس یعنی نسخے کی بدولت اسے جو ہے وہ دربار میں بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس پر قرار دیا جاتا ہے کہ کچھ کاغذ پر لہو کے چھینٹے اور سیاہی کا داغ لگا دو اس کاغذ پر، اور چنگیز خان کو بہرحال چونکہ شہرت عام اور بقائے دوام رکھتا ہے اس لیے اس دربار میں چنگیز خان کو داخلہ مل جاتا ہے۔ تو لیکن دھیان کیجئے گا کہ چنگیز خان کو عام طور پر لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، تو یہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کی نسلیں بعد میں آ کر جو ہے آگے پھر مسلمان ہوئی اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے پھر سورما گزرے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں مذہبی شخصیات کو زیادہ نہیں چھیڑا جا رہا ہے، یعنی صوفی بزرگوں کی حد تک کسی حد تک جایا جا رہا ہے جو کسی حد تک عوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مذہبی شخصیات چونکہ وہ ایک اور طرح کے مسائل کے حامل ہیں، تو بڑی اچھی سوچ کے ساتھ مصنف نے جو ہے اس ترتیب پیش کی ہے۔ چنگیز خان کے بعد اگلا داخلہ جو ہے وہ ایک اور منگول جو ہے وہ اس کا حکمران کا ہوتا ہے جسے دنیا ہلاکو خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور تولی خان کا بیٹا تھا۔ تو اس کی اضافی معلومات آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بزرگ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر محل میں اسے داخل کرواتا ہے، شہرت عام کے محل میں، اور وہ عالموں کی سی شکل ہوتی ہے اس بزرگ کی۔ اس کے ایک طرف جو ہے وہ کچھ آلات لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے ریاضی وغیرہ کے کچھ ایسی شکلیں بناوٹیں ہوتی ہیں اس کی حیت کی، مختلف جیومیٹری کی جس طرح شکلیں ہوتی ہیں، تو ایسے آلات سے وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی محقق ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ماہر فلکیات ہے۔ تو اس کے بغل میں فلسفہ اور حکمت کے اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ یہ شخص محقق طوسی ہوتا ہے کہ جو چنگیز خان کے زمانے میں تھا۔ تو طوسی کو دیکھ کر محقق کہ اس کے علم کا مرتبہ اتنا ہے کہ چنگیز ہلاکو خان کے ساتھ محقق طوسی کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں بولتا اور اسے بادشاہ کی صف میں لا کر یعنی بٹھا دیا جاتا ہے۔ شیخ بو علی سینا اٹھ کر آتے ہیں جب اس کا داخلہ ہوتا ہے، تو شیخ بو علی سینا آ کر کیا کہتے ہیں
اس محقق جو توسی ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنے پاس بٹھاتے ہیں کہ آپ نے میری کلاه شہرت میں بقائے دوام کے آبدار موتی ٹانکے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہر بات علامت ہے، علامت کو خود سمجھنا ہے آپ نے غور فکر کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محقق توسی نے ابو علی سینا کے کاموں کی تحقیق کی، ان کے کاموں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور پہنچایا ہے۔ اس وجہ سے ابو علی سینا آ کر وہاں دربار میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، گو کہ ان کے زمانوں میں آپس میں فرق ہے۔ اگلا بادشاہ جو ہے وہ بھی منگول کی ہی آگے نسل کا پھر بادشاہ آتا ہے، جسے دنیا امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے۔ تو سارے یہ جو امیر تیمور ہو گئے، امیر تیمور سے پہلے چنگیز خان ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ظہیر الدین بابر تھے، یہ سارے ایک ہی شخص کی لڑی میں سے ہیں، ایک ہی شخص کی اولاد ہیں، جسے تومنا خان کہا جاتا ہے۔ تو تومنا خان کی تیسری نسل میں سے یہ تقریباً یہ چنگیز خان تھا، اور کچھ نویں نسل میں سے کچھ اب میں تفصیل بھول رہا ہوں، اس میں جا کر امیر تیمور پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگلی چند 4-5 نسلیں گزرتی ہیں تو اس میں جا کر ظہیر الدین بابر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لوگ 3 مختلف سلطنتوں کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ سارے تومنا خان کی اولاد ہیں، جن کو آپ تاتاری یا منگول کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ منگول نام جب عربوں کے پاس گیا تو گاف کا ساؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے عربوں کے پاس، تو وہ اس کو مغول کہنے لگے، تو وہ مغول ہی جو ہے مختصر ہوتے ہوتے مغل رہ گیا۔ لیکن جب تک وہ مغل بنے تھے، منگول سے مغل، تب تک ان کا اسلام زیادہ تر وہ لوگ قبول کر چکے تھے۔ بہرحال اگلا جو داخلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک مغل ہم کہیں گے کہ بادشاہ کو ہوتا ہے، اور وہ معروف بادشاہ امیر تیمور ہے۔ امیر تیمور کی شہرت سب کو پتہ ہے، تفصیلی معلومات آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آتا ہے تو سارے اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر وہ کسی کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا، اور سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنا رہبر خود ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود مورخ بھی تھا، یعنی ایک شاندار قسم کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، جنگجو تھا، اس نے کئی ممالک فتح کیے، اپنا مقام جانتا تھا اور پہچانتا تھا، اس لیے لنگڑاتا ہوا گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو لنگڑاتا اس کو نام میں لنگ بھی اسی لیے ہے کیونکہ وہ لنگڑا تھا۔ تو لڑتے لڑتے یعنی جنگیں کرتے کرتے آخری عمر میں اس کا ایک بازو بھی یعنی اس میں بے دم ہو گیا تھا۔ تو یہ یعنی ایک بڑا عملی قسم کا انسان تھا۔ تو وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جہاں جہاں یعنی چنگیز خان کی حکومت رہی ہے تو وہاں میری حکومت ہونا جو ہے وہ میرا حق ہے۔ تو یعنی اس طرح کی سوچ والا وہ شخص تھا۔ بہرحال آگے مرحلہ بڑھتا ہے اور اگلے عظیم شخصیت کا داخلہ ہوتا ہے۔ ایک اور عظیم شخصیت ہیں جو تصوف کے اعتبار سے یا جو اہمیت رکھتے ہیں، کچھ صوفی بزرگ ہیں جن کو لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر مسلمان لوگ جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو آگے پیچھے 2 ایسے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے، جن میں پہلے ایک شخص آتے ہیں، بڑے عاجزی والا لباس پہنا ہوتا ہے، خاکساری کا امامہ سر پر ہوتا ہے، علماء صلحاء شاعر سر جھکا لیتے ہیں ان کے آنے پر سارے لوگ۔ تو اس سے مطلب ہے کہ وہ عالم بھی ہیں، وہ عوام کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں، مورخ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ بہرحال سارے اہل دربار کا شوق غالب نہ آتا تو وہ وہاں آتے ہی نہ اس دربار میں، یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ مینائی ہوتا ہے، جادو کا ایک پیالہ ہوتا ہے، کسی کو اس میں شراب نظر آتی ہے، کسی کو شربت نظر آتی ہے، کسی کو دودھ، شراب شیرازی نظر آتی ہے۔ تو شراب شیرازی سے فوراً دماغ جاتا ہے معروف فارسی شاعر صوفی شاعر حافظ شیراز کی طرف۔ تو حافظ شیرازی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو وہ آتے ہیں اور ایک سرے سے دوسری سرے تک گردش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ حافظ شیراز تھے، اور شیشہ مینائی جو ان کے ہاتھ میں شیشہ تھا وہ ان کا اصل میں شاعری کا دیوان تھا، اور اس کے دیوان کی طرف اشارہ تھا۔ تو ایک بزرگ شخصیت کا بڑا شاندار داخلہ کرواتے ہیں، مگر وہ ان بادشاہوں کے اور ان لوگوں عظیم لوگوں کے دربار میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ان صوفیوں کی فطرت ہوتی ہے، لوگ اگلے کرسی نشین کے مشتاق ہوتے ہیں۔ تو ایک اور بزرگ شخصیت داخل ہوتی ہے، لیکن ان کے ارد گرد لڑکے ہی لڑکے، نوجوان لڑکے ہوتے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ جو ہیں بڑی اچھی سفید داڑھی، شگفتہ مزاجی یعنی خوش مزاج قسم کے ہوتے ہیں، خندہ جبینی۔ تو وہ یہ بھی ان کی خوش مزاجی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاتھ میں گلدستے ہوتے ہیں، ایک میں میوہ دار ٹہنی ہوتی ہے، ایک میں پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، یعنی پھل اور پھول ایک ایک ہاتھ میں اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اشارہ ہے۔ تو لوگ سارے آگے بڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر خوش آمدید کہنے کے لیے، کیونکہ کون ایسا شخص تھا، مصنف لکھتے ہیں، جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان اور بوستان کو نہ جانتا تھا، اور اتنا کہہ کر وہ اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے، دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں۔
دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں۔ یہ شیخ سعدی کا قول یہاں پر یعنی نوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی حافظ شیرازی کی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا ان کے ساتھ دلچسپی ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ شیخ سعدی کی جو کہانیاں، حکایتیں، ان کی نظمیں تھیں، وہ نوجوانوں کے لیے تھیں خاص، چونکہ وہ مصلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے قوم کی، مسلمانوں کی خاص طور پر۔ تو ایک مسلمانوں کا، اردو بولنے والے، فارسی بولنے والوں کا خاص طور پر ان کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، اور اب بھی لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ پہلے یہ باقاعدہ کورس کا حصہ ہوا کرتے تھے پاکستان میں بھی، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلے لوگ کسی نشین کی طرف مشتاق ہوتے ہیں۔ ایک اور اولو العزم شخص داخل ہوتا ہے، ارادے کا پکا شخص ہوتا ہے، خود سری کے ساتھ سینہ زوری۔ تو یہ میں نے انداز پہلے بھی بتایا تھا کیسے شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو خود آگاہ ہو، مضبوط ہو، باشعور شخص ہو۔ تو علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی سند ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مقدمہ چلتا ہے کہ ایسے کوئی عالم نہیں تو کوئی تاریخ دان سند دے۔ چغتائی خاندان یا جو مغل خاندان ہوتا ہے وہ خاص طور پر جو ہے مخالفت کرتا ہے اس بادشاہ کی، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ مغلوں کی کوئی مخالف شخص آیا ہے۔ اس کے باوجود وہ تیموری تمغہ بھی تھا اس کے پاس، اور وہ تیموری کرسی ایک یعنی انہی مغلوں کی کرسی ایک کھینچ کر اس پر زبردستی بیٹھ جاتا ہے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ میری دشمن کی اولاد میرے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور اس سے نام نہیں لیا جاتا کہ یہ آنے والا کون ہے، مگر اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا اور سر جھکا لیا۔ تو ہمایوں سر جھکایا تو ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تھی، اور شیر شاہ سوری ایک بڑا زبردست قسم کا سپہ سالار تھا، تو اس نے کچھ وقت کے لیے ان سے حکومت چھین لی تھی، مگر ہمایوں نے پھر کچھ عرصے بعد ایرانیوں کی مدد سے اپنی حکومت واپس لے لی تھی۔ لیکن شیر شاہ سوری کے کارنامے جو ہیں وہ بڑے عرصے تک یعنی لوگ ان کو سراہتے ہیں، خاص طور پر اس نے قلعہ جو روہتاس ہے جہلم میں، اس کے علاوہ جرنیلی سڑک جس کو ہم جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کے زمانے میں بنی۔ اس کے علاوہ قافلوں کی حفاظت کے لیے اس نے بڑے انتظام کیے، تو یہ اس کے کچھ حوالے سے بات کی گئی تھی شیر شاہ سوری کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایک اور داخلہ ہوتا ہے، ہندوستانیوں کا فرقہ ہائے مختلفہ اس شخص کو بیچ میں لیے آتا تھا۔ ایرانی اور تورانی لوگ ہوتے ہیں، ایک انبوہ کثیر لے کر آتے ہیں، تو رضامندی عام کی ہوا چلتی ہے، یعنی ہندوستانی بھی لوگ ہیں، ایران والے بھی ہیں، تورانی بھی ہیں، اور سارے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اسے مسلمان سمجھتے ہیں، ہندو آتش پرستوں کو آتش پرست لگتا ہے، عیسائیوں کو عیسائی لگتا ہے، مگر اشارہ یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر، اس کے تاج پر سنسکرت کے حروف لکھے ہوتے ہیں۔ نام نہیں لیا جاتا، لیکن سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جلال الدین محمد اکبر ہے، یعنی مضمون میں مضمون نگار نے نام نہیں لیا، صرف اشارے دیے جب اس کا داخلہ کروایا گیا، تو سب کو خود سمجھ آتی ہے، اور اس کے سب مذہبی ہمانگی یا جو اس کی رواداری تھی جو بے جا حد تک بڑھ گئی تھی، اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے دربار میں سارے مذاہب ایک جیسی اہمیت رکھتے تھے، سنسکرت زبان سے اسے خصوصی لگاؤ تھا۔ ایک اور اس کے بعد بادشاہ کا داخل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنتا ہے، تو اکبر کے بعد کی اگلی لڑیاں چلتی ہیں اس کی۔ ایک نشے میں چور اور مخمور نوجوان، ایک خوبصورت عورت اس کا ہاتھ پکڑے داخل ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس عورت کے نور جمال سے دیکھتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے اس کی زبان سے کہتا ہے، یعنی خود تو بادشاہ ہے لیکن حکم اس کی بیگم کا چل رہا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ خود اس کے پاس کاغذ اور کان میں قلم دھرا ہے، تو اس طرف کہ وہ علم و ادب کی طرف، شعر و شاعری کی طرف متوجہ بادشاہ ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، جب وہ نشے سے آنکھ کھولتا ہے تو کچھ لکھ بھی لیتا ہے۔ یہ جہانگیر اور نور جہان اس کی بیگم کا تذکرہ ہے۔ تو جہانگیر کے زمانے میں جہانگیر خود ایک یعنی شاعر مزاج قسم کا آدمی تھا، مگر اس کی بیگم نور جہان نے اس کی موجودگی میں سلطنت گویا نور جہان نے چلائی، اور بڑے اچھے طریقے سے چلائی، تو یہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگلے ہندوستانی بادشاہ کا شاہ جہان کا داخلہ کروایا جاتا ہے، بڑے جاہ و جلال سے آتے ہیں، مورخین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میر عمارت یعنی عمارتوں کا جو وزیر ہوتا ہے وہ عمارتوں کی تصویریں ساتھ لیے ہوتا ہے جو شاہ جہان نے عظیم عمارتیں تعمیر کروائیں۔ تو شاہ جہان کی عمارت سازی کے حوالے سے بڑا نام ہے، تو سینکڑوں ہزاروں برس تک اس کا نام زندہ رکھیں گی۔ جو اتنے میں اس کا بھائی شہریار اپنے بچوں کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی، شاہ جہان کو نہیں آنے دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے میرے بچوں کا قتل کیا اور میری آنکھیں جو ہے اس نے جو ہے وہ ضائع کروا دی تھی۔
تو یہ ایک یعنی بادشاہوں کی آپسی لڑائی ہوتی ہے تخت کے لیے شہزادوں کی، تو یہ بڑے اس میں یعنی ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں، بڑے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو عام حالت میں نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال ایک وزیر بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بدنیتی سے نہیں کیا گیا تھا، تو اس کی سفارش پر اور اس کی گواہی پر جو ہے وہ معاملہ حل ہوا جاتا ہے۔ بہرحال شاہ جہان کو دربار میں جگہ ملی اور سلاطین چغتائیہ کے سلسلے میں معزز درجے پر فائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح چغتائیوں کا یہ ایک سلسلہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہندوستانی کچھ جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا داخلہ کروایا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا ایک داخلہ ہوتا ہے ہندوستانیوں کا بھی۔ مصنف اور مورخوں میں کوئی اس بادشاہ کے ساتھ نہیں ہوتا جو وہ داخل ہوتا ہے، البتہ کچھ گویے بھانڈ اور مسخرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کی دلچسپیاں کیسے ہیں۔ کوئی عالم شاعر مصنف مورخ نہیں ہے، سارے گانے والے اور سارے ہنسانے والے قسم کے لوگ ہیں۔ ایک باہر کا ولایتی دل والا بہادر شخص ننگی تلوار لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اصفہانی تلوار اس کے پاس اٹھائی ہوتی ہے، تو اس سے اشارہ اس کے اصفہانی ہونے کی طرف ہے۔ مخمل رومی کی کلا اس کے سر پر تھی، تو روم تک اس شخص کی سلطنت تھی جو اس ہندوستانی بادشاہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ جو آگے بھاگنے والا شخص ہے یہ بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ تو عیاشیوں میں مصروف یہ بادشاہ تھے، اور جو جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے دربار میں تو لوگ شور کرتے ہیں نکالو اسے نکالو، چنانچہ فوراً ہی محمد شاہ رنگیلا کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آنے والا جو دل والا شخص ہوتا ہے وہ سرحد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان سر پر رکھنے والا شخص نادر شاہ ہوتا ہے۔ تو نادر شاہ ایک بڑا جنگجو، بڑا ماہر تھا جس نے بڑی ایک دنیا فتح کی۔ نادر شاہ نے وہاں سے کابل سے پشاور، لاہور، دہلی تک چلا گیا، اور اس کا جو مخالف تھا محمد شاہ وہ جنگ کی تیاریوں میں ہی مصروف تھا کہ نادر شاہ نے اس کو آ لیا وہاں جا کر۔ اسے چنگیز خان کے پاس بٹھایا جاتا ہے نادر شاہ کو، یعنی اس مرتبے اور مقام کا وہ شخص ہے۔